لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب التبسم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله تعالى عنه يقول ما رآني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك فدخل جرير. یہاں باب قائم کیا ہے مسکراہٹ. ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ مسکراہٹ ہی کی تھی. آپ قہقہا لگا کر کے آواز نکلے، منہ کھلے، اندر کا کوا نظر آوے، اس طرح آپ کبھی ہنستے نہیں تھے، بلکہ ایسے ہنسنے کو پسند بھی نہیں کیا گیا. آپ کی ہنسی جو ہوا کرتی تھی وہ مسکراہٹ یعنی دندان مبارک نظر آوے اس طرح. یہاں حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں. یہ یمن کے قبیلے بنو بجیلہ سے تعلق رکھتے ہیں. بڑے حسین و جمیل تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے دور خلافت میں ایک لشکر کی انتخاب کے موقع پر لوگوں کا جو جائزہ لیا، ان کو بھی اپنے سامنے سے گزرنے کا، چلنے کا حکم دیا. یہ جب وہاں سے گزر گئے تو اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن کے متعلق سنا ہے، گویا ان کے حسن میں اس کا نمونہ موجود ہے. تو یہ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا میرے سامنے آپ مسکرائے. یعنی جب بھی میرا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آنا ہوا اور آپ کے سامنے میں آیا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے. اور ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک مخصوص دروازے کی طرف جہاں آپ تشریف فرماتے وہاں جو دروازہ ہوگا اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک آدمی داخل ہوگا جو یمن کے بہترین لوگوں میں سے ہیں اور ان کے چہرے کے اوپر فرشتوں کا نقش ہے. یعنی گویا جیسے فرشتے کی شکل و صورت ہوتی ہے ایسے ہیں یہ. چنانچہ یہ جب آپ نے فرمایا اس کے بعد اسی دروازے سے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا عبداللہ بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث ان ابا النضر حدث عن سليمان بن يسار عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته انما كان يتبسم صلی اللہ علیہ وسلم. قالت وكان اذا رأى غيما او ريحا عرف في وجهه. فقالت يا رسول الله ان الناس اذا رأوا الغيم فرحوا رجاء ان يكون المطر وراك اذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال يا عائشة ما مني ان يكون فيها داب عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا.
یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے اندر کے کوے نظر آتے ہوں، یعنی منہ کھلا ہوا ہو، جیسے آدمی کبھی کھلکھلا کر ہنستا ہے قہقہا لگا کر کے تو منہ کھل جاتا ہے اور اندر جو حلق کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا لٹکا ہوا ہے کوا وہ نظر آتا ہے، کہ اس طرح آپ کو قہقہا لگا کر ہنستے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ انما کان یتبسم، بس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہنسی مسکراہٹ تک محدود تھی کہ آپ مسکراتے تھے، یعنی اس طرح ہنستے تھے کہ دندان مبارک نظر آئیں، کوئی آواز نہیں نکلتی۔ قالت وکان اذا رأى غیما او ریحا عرف فی وجهه، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی بادل دیکھ لیتے یا کہیں ہوا چلنے لگتی تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے چہرے انور کے اوپر خوف اور ناگواری کے آثار نمودار ہوتے تھے۔ تو ہوا چلنے پر یا اسی طریقے سے بادل کو دیکھ کر کے ایک سہم اور خوف سا محسوس کرنا، اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان الناس اذا رأوا الغیم فرحوا رجاء ان یکون المطر، کہ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اس امید میں کہ بارش ہوگی، لیکن میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ کی نظر بادل پر پڑتی ہے تو آپ کے چہرے کے اوپر گویا ناگواری کے، خوف اور دہشت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، کیا بات ہے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے کیا اطمینان ہے اس بات کا کہ اس میں عذاب ہو۔ ایک قوم کو عذاب دیا گیا ہوا کے ذریعے سے، تو کوئی ہوا کا چلنا یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا عذاب لے کر کے آئی ہو۔ اس لیے مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت بندہ ڈرتا رہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، پتہ نہیں کس پر گرفت ہو جائے۔ قد رأى قوم العذاب، کہ ایک قوم نے عذاب کو دیکھا، یعنی بادل کی شکل میں آتے ہوئے، تو اصل ہوا یہ تھا کہ ان پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب بھیجنا منظور ہوا تو 8 روز تک سخت گرمی پڑی ان کے اوپر، اور ایسی سخت گرمی کہ جو تالاب اور ندیوں کا پانی بھی بھاپ بن کر کے اڑ گیا، خشک ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل بھیجا تو وہ کالا بادل آتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید بارش ہے، وہ کہنے لگے ھذا عارض ممطرون، بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، اور سب اس بادل کے نیچے آ کر کے کھڑے رہے اور اس میں سے آگ برسی اور ہلاک کر دیے گئے۔ تو کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جب ایسا ہو چکا ہے تو کیا اطمینان ہے آدمی کو کہ اس بادل سے آگ نہیں برسے گی۔ اس لیے لوگ بھلے بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں، لیکن مجھے تو گویا سہم ہی لگتا ہے۔ ایک مومن کی شان تو یہی ہونی چاہیے۔ باب الضحک، قہقہا لگا کر آواز کے ساتھ ہنسنا۔ حدثنا سلیمان بن داؤد ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن زکریا قال حدثنا ابو رجاء عن برد عن مکحول عن واصلة بن الاسقع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقل الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہنسو کم، ہنسنے سے بالکل منع نہیں فرمایا بلکہ کم ہنسنے کے متعلق فرمایا۔ فإن کثرة الضحک تمیت القلب، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا، آدمی ہر وقت ہنستا ہی رہے، ایسی چیزوں میں لگا رہے جس کی وجہ سے بس وہ ہنسنے میں مشغول ہو، تو یہ چیز دل کو مار دیتی ہے، اس کی نتیجے میں آدمی کا قلب جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہنسی کی ممانعت تو نہیں ہے لیکن کم ہنسنا چاہیے۔ ویسے قہقہا تو لگائے ہی نہیں، بہت آواز فقہا نے جو ہے ہنسی کے 3 درجے بتلائے ہیں۔
ایک تو یہ کہ کوئی آواز نہ نکلے، صرف دندان نظر آوے، دانت نظر آوے، جس کو مسکراہٹ کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آواز اتنی نکلے جس کو خود سن سکے، دوسروں کے کانوں تک نہ جائے، اس کو ضحک کہتے ہیں۔ اور ایک ہے کہ اتنی زور سے ہنسے کہ دوسرے بھی آواز سنے اس کی، جس کو قہقہا کہا جاتا ہے، کھلکھلا کر ہنسنا۔ حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو بکر الحنفی قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن ابی ابراہیم بن عبد اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ زیادہ ہنسو مت، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں آدمی میں غفلت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ دل کی زندگی اور حیات اللہ کی یاد ہے، کہ دل جب تک اللہ کی یاد میں مشغول ہے گویا وہ زندہ ہے، اور غافل ہے تو غافل یوں سمجھا جائے گا گویا کہ وہ مردہ ہے۔ تو یہ زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں آدمی کے دل میں غفلت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من اصحابه يضحكون ويتحدثون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناقل ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مکان سے باہر تشریف لائے، صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ فقال والذی نفسی بیدہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا ثم انصرف وابقى القوم۔ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کو بات چیت کے دوران ہنستے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم آخرت اور حشر قیامت برزخ کے وقت جو حالات میں جانتا ہوں تم جاننے لگو تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ راوی کہتے ہیں یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لے گئے اور آپ کے اس فرمانے کی وجہ سے لوگ رونے لگے، لوگوں کو رلایا آپ نے گویا اس ارشاد کے ذریعے سے۔ وَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَا مُحَمَّدُ لِمَ تُقَنِّطُ عِبَادِي فَرَجَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ أَبْشِرُوا وَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی بھیجی کہ محمد آپ میرے بندوں کو مایوس کیوں کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ وحی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر تشریف لوٹے اور صحابہ کو کہا بشارت سن لو، اور سددوا وقاربوا جو ہے وہ میانہ روی اختیار کرو، یعنی اعمال کو انجام دینے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم ہنسو کم رو زیادہ، تو ظاہر ہے آدمی ایسے موقع پر پھر اعمال کے اندر جب لگتا ہے تو کبھی غلو کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دراصل یہ ہے کہ بندے کا معاملہ جو ہے وہ تو اللہ کی رحمت پر ہے، تو اللہ تعالیٰ جب رحمت کا معاملہ کرے گا تو معاملہ ٹھیک ہوگا آدمی کا، اعمال پر مدار نہیں ہے، لیکن چونکہ اعمال ایک علامت قرار دیے گئے ہیں اس لیے اس کی تاکید ہے۔ تو بہرحال آدمی اگر یہ سوچتا ہے تو پھر عمل میں غلو سے کام لیتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھائی میانہ روی اختیار کرو، نہ تو اعمال کے معاملے میں تفریط یعنی کمی ہونی چاہیے، نہ آگے بڑھنا چاہیے، نہ غلو ہونا چاہیے، بلکہ درمیانی راستہ ہو۔ وقارب، اب اگر میانہ روی نہیں تو کم سے کم میانہ روی سے قریب رہو، اس طرح چلو۔ گویا ایسے انداز سے آدمی کو عمل کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو غلو والی شکل اختیار کر کے تھکا بھی نہ دے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی سواری کو حد سے زیادہ دوڑاتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سواری تھک کر کے ختم ہو جاتی ہے، ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے، نہ تو اس کا سفر مکمل ہوتا ہے اور جو ہے نہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ تو بہرحال اعمال کے اندر بھی
میانہ روی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے آدمی جم کر کے کام کرتا ہے، یعنی اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق۔ یہ تو نوافل کے لیے، فرائض اور واجبات اس میں آدمی کو کوئی اختیار نہیں ہے، فرائض اور واجبات کو تو ہر حال میں انجام دینا ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو نفل اعمال ہیں، نفل اعمال کو انجام دینے کے سلسلے میں درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ پوری رات عبادت کرتے رہے، 2 رات جاگے اور پھر ایسے بیمار ہو گئے کہ 10 رات تک سوئے رہے، فرائض بھی غائب ہو گئے، اس کو منع کیا جاتا ہے۔ کوئی عبادت کرنی ہے تو اپنی طاقت اور اپنی حیثیت کے مطابق اتنی کرو کہ جس کے نتیجے میں اتنا زیادہ بوجھ نہ پڑے کہ کل کو جا کر کے اس کا دوسرا اثر ظاہر ہو۔ باب اذا اقبل جميعا واذا ادبر جميعا، یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ بتلاتے ہیں کہ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو پورے طور پر متوجہ ہوتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ خالی کنکھیوں سے دیکھ لیا، پورے طور پر گویا اگر پیچھے دیکھنا ہے تو پورے گھوم کر کے دیکھتے تھے اس طرح۔ حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسامة بن زيد قال اخبرني موسى بن مسلم مولى ابن قارئ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثني اهدب الشفرين وابيض الكشحين اذا اقبل جميعا واذا ادبر جميعا لم تر عين مثله ولن تراه۔ یہ موسیٰ ابن مسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو بیان کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے کے بجائے ان الفاظ سے حضور کو یاد کرتے تھے، کہتے تھے حدثنی اہدب الشفرین و ابیض الکشحین، مجھے یہ بات بتلائی اس ذات نے جو باریک اور لمبی پلکوں والی اور جو ہے سفید کوکھ والی یا سفید کمر والی، یعنی جو حسین و جمیل تھے۔ جب کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو پورے متوجہ ہوتے تھے، جب رخ پھیرتے تھے تو پورا رخ پھیر لیتے تھے، اور کسی آنکھ نے ان جیسا حسین نہ تو دیکھا ہے نہ آئندہ دیکھے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جہاں بیان کیا ہے وہاں عموماً اس طرح کے جملے آتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی اسی طرح ہے کہ کسی آنکھ نے نہ تو ایسا حسین دیکھا نہ آئندہ دیکھ سکے گی۔ باب المستشار و معتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، یعنی وہ اس کو چاہیے کہ مشورہ لینے والے کے حق میں جو چیز جو اس کام سے متعلق مفید ہو اور اس کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر کا ذریعہ ہو اسی کو بتلاوے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شیبان ابو معاویہ قال حدثنا عبد الملک بن عمیر عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی الہیثم هل لك خادم، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان سے باہر تشریف لائے، دیکھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکلے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ مجھے بھوک کا احساس ہوا، کھانے کے لیے کوئی چیز تھی نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اس کا تو احساس ہے، اور پھر حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں تو اسی کی وجہ سے نکلا تھا کہ حضور کی زیارت ہو جائے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ان کے یہاں جاؤ۔ ابو الہیثم یہ ایک انصاری صحابی ہیں، باغ کے مالک تھے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے باغ پر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کی بیوی وہاں پر تھی، پوچھا تمہارے شوہر کہاں گئے؟ کہا وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، بس اتنے میں وہ بھی پہنچ گئے۔
جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آ کر لپٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے بٹھایا اور جو ہے بکری کا بچہ ذبح کرنے کے لیے پہلے تو کچھ کھجوریں لا کر کے رکھی، پھر وہ بکری کا بچہ ذبح کرنا چاہتے تھے. حضور نے فرمایا دیکھو وہ بکری ذبح کرنا چاہتے تھے کہ دودھ دینے والی مت ذبح کرنا، اس لیے کہ گوشت ہی کھانا ہے. دودھ دے رہی ہو کہ اس کو ذبح کرو گے تو وہ دودھ کا فائدہ ختم ہو جائے گا. جو دودھ نہیں دے رہی اس کو ذبح کرنے سے گوشت والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور فائدہ منقطع ہونے کا سوال نہیں. بہرحال وہاں فارغ ہو کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ان سے پوچھا تھا اللہ کا خادم ہوں کہ تمہارے پاس کوئی خدمتگار نہیں ہے؟ تم اکیلے یہ سب پانی لینے بھی گئے تھے اور یہ بھی. قال اللہ، کہا نہیں میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے. قال فإذا أتانا صبي فاتنا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہمارے پاس جب قیدی آویں غلام آویں تو آ جائیے ہم تمہیں دیں گے. فوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم براسین لیس معہما ثالث. راوی کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دو قیدی، دو غلام لائے گئے، تیسرا نہیں تھا، دو ہی تھے. فاتاہ ابو الحیثم، تو حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہمارے پاس جب غلام آوے تو آئیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختر منہما، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ دو ہیں، ان میں سے تم پسند کر لو، جو تم کو پسند ہو وہ لے لو. قال یا رسول اللہ اختر. اس پر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہی انتخاب فرما کر عنایت فرما دیں، آپ پسند کر لیں میرے لیے جو مناسب ہو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المستشار معتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ایک اصولی بات فرمائی کہ بھئی جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، اور اس امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ مشورہ لینے والے کے حق میں جو چیز بہتر ہو اسی کا اس کو مشورہ دے. چنانچہ آپ اب مجھ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں ہی آپ کو انتخاب کر کے دوں، تو حضور نے ان دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو لے جاؤ، اور وجہ بھی بتلا دی کہ میں اس کا انتخاب اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو جب وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو بندوں کا حق بھی ادا ہی کرے گا. وَاسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اس کے حق میں میری طرف سے بھلائی کا سلوک کرنے کی تاکید قبول کرو. مطلب یہ کہ اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا، اچھا سلوک کیجیے. دیا بھی یہ ہم نصیحت بھی کی. اب گھر آئے، گھر آ کر کے بیوی کو بتلایا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلام عنایت فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. فقالت امراته ما انت ببالغ ما قال فيه النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا ان توثقه. تو ان کی بیوی نے کہا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا ہے، اب ہم سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کیا کہیں، پتہ نہیں ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں یا نہیں. اب اچھے سلوک کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کو آزادی کر دیں، اس سے بڑا اچھا سلوک اور کیا ہو سکتا ہے. چنانچہ کہ تم اس کو آزاد کر دو. قال ہوا، انہوں نے کہا آزاد ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ایک تو تھا ہی نہیں غلام، نوکر تھا، خادم تھا نہیں، ملا تو اس کو بھی آزاد کر دیا. اور وہ بھی پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیوی نے یہ مشورہ دیا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم یبعث نبیا ولا خلیفۃ الا وله بطانتان. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جو قدرت کا ایک نظام ہے، اصول ہے، وہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی اور کسی اس کے نائب کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کو ہر ایک کو دو جو ہے اندرونی مشیر اور رازدار دیے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو بھی نبی کا جانشین ہوتا ہے، تو بھی یا کسی کو کوئی اختیار اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، کوئی حکمران ہوتا ہے، کسی کو کوئی عہدہ یا کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، تو ہر ایک کے ساتھ دو قسم کے آدمی لگے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کو کسی جو ہے اس کا یہ بنا دیا گیا، متولی بنا دیا گیا، کہیں کا صدر بنا دیا گیا، کہیں کا ذمہ دار بنا دیا گیا، کہیں کا حاکم بنا دیا گیا. تو ہر ایک کے ساتھ جس کے پاس بھی کچھ اختیارات ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہے، ایسے آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں قسم کے آدمی لگے ہوئے ہوتے ہیں. مشیر، اچھا مشورہ دینے والے بھی ہوتے ہیں، اور
برا مشورہ دینے والے کے. یہ قدرت کا نظام ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ برا مشورہ دینے والے ہی ہوں، نہیں، اچھے والے بھی ہوا کرتے ہیں. تو اسی اللہ ولہ بطانتان، اس کے پاس جو ہے اندرونی طور پر اندرونی مشورہ دینے والے دو طرح کے. بطانتن تامرہ بالمعروف و تنہا عن المنکر. ایک تو مشیر اور رازدار وہ ہوتا ہے جو اس کو بھلی بات کا مشورہ دیتا ہے، بھلی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور بری بات سے روکتا ہے. وبطانۃ لا تعلوہ خبالہ. اور ایک دوسرا مشیر وہ ہوتا ہے جو اس کو ہلاک کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھتا. مطلب یہ کہ برے مشورے دیتا ہے ایسے کہ اگر وہ عمل کرے تو اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے. دونوں طرح کے مشیرین ہوتے ہیں. ومن یوق بطانۃ السوء فقد وقع. خود اس رات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو اس برے مشیر کے شر سے بچا لیا گیا، یوں سمجھو کہ وہ محفوظ رہا، وہ محفوظ رہا. اس سے معلوم ہوا کہ بھئی عام طور پر ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کا کوئی ذمہ دار آدمی ہوتا ہے، اس کے آس پاس رہنے والے اور اس سے قربہ رکھے ہوئے لوگ جن کے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ انہی کی مشوروں کے مطابق کرتا ہے، ان سے مشورہ لیتا ہے. اب اگر اس کی طرف سے کوئی بات چلتی ہے، کوئی معاملہ ہوا، کوئی فیصلہ ہوا اور قابل اعتراض ہے، تو لوگ جو ہے وہ سب الزام جو ہوتا ہے اسی پر ڈالتے ہیں، سب پر فلانے اس نے. حالانکہ کسی نے مشورہ دیتے ہوئے دیکھا تو نہیں. کوئی ضروری نہیں کہ یہ غلط کام جو ہوا وہ اسی نے مشورہ دیا ہو سکتا ہے کہ اس نے صحیح مشورہ دیا لیکن جس کو مشورہ دیا گیا اس نے اس پر عمل نہیں کیا، غلط مشورہ دینے والے کی بات پر عمل کر لیا. اس لیے بہرحال اس قسم کے لوگوں کا جو حلقہ ہوتا ہے، آس پاس ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے متعلق یہ گمان کرنا کہ یہ برائی مشورہ دیں گے یہ درست نہیں ہے. قدرت کا نظام یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں قسم کے لوگ اس کو حاصل ہوتے ہیں. اب یہ اس کی ہے گویا سعادت مندی اور گویا خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ اچھے مشورے دینے والوں پر عمل کرے، یا پھر یہ ہے کہ شقاوت اور بدبختی کی بات ہے کہ ان برے مشوروں پر عمل کرے. باب المشورہ. مشورہ، یہ مشورہ جو ہوتا ہے وہ اپنے طور پر کسی چیز کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہوتا ہے. یعنی کوئی معاملہ پیش آیا تو اس معاملے میں خود کوئی پہلو طے کر لیا، اس سے پہلے مشورہ لیا جاتا ہے کہ جس کے سامنے بات پیش کی جائے اس کی طرف سے اس کا جس پہلو کو جو ہے مناسب قرار دیا جائے گا. اب اس کے بعد پھر آپ کو اختیار رہتا ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، فیصلہ کر لو پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. تو مطلب یہ ہے کہ مشورہ کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ اپنا کوئی پہلو طے کرنے سے پہلے رائے لے لیں. اب آج کل عام مزاج یہ بنا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے طور پر ایک بات طے کر لیتا، اب وہ کسی کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے اس کے سامنے خود جو طے کیا ہے اسی کے انداز سے باتیں کرتا ہے. یوں ہے، وہ جانتا ہے کہ میں یوں کہوں گا تو وہ یہ مشورہ دے گا. اب ظاہر ہے اس نے جو کیفیات بیان کی ہے اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس کو اسی نوع کا مشورہ دیا جائے. اب اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اسی طرح مجھے اس کی طرف سے جواب ملے. اب لوگوں سے یوں کہتا ہے مجھے فلاں صاحب نے یہ مشورہ دیا اس لیے میں تو یہ کرتا ہوں. اب حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بات مشورے کی نہیں، یہ تو اپنی بات ہوئی، اپنے نفس کی شرارت. صحیح دیانتداری کی بات تو یہ تھی کہ صحیح حالات جو تھے اس کے سامنے پیش کیے جاتے اور اس کے بعد اس کی طرف سے جو کہا جاتا اس پر عمل کرتے. لیکن عام طور اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ایسے نیک بندوں سے بھی اس قسم کا مشورہ لیا جاتا ہے اور اپنی منمانی کی جاتی ہے تو کوئی فائدہ وائدہ تو ہوتا نہیں، الٹا نقصان ہوتا ہے. فائدہ تو اسی صورت میں ہوگا جبکہ آپ جب اس کو امانت داری کا، تو آپ کی امانت داری کا بھی تقاضا یہی ہے کہ آپ حالات پورے رکھیں. آپ اپنی مرضی کے مطابق بات کریں گے تو یہی ہوگا. تو بہرحال بلکہ وہ تو اسی لیے گئے تھے تاکہ اس کے مشورے کا نام لوں تو فلانی جگہ سے میرا کام ہو جاوے. یہ آج کل عام مزاج اسی طرح ایسوں سے بہت واسطہ پڑتا ہے. تو کوئی آتا ہے مشورے کے لیے تو بھی ڈر لگتا ہے کہ معلوم نہیں کیا کروانا چاہتا ہے. یہ حدثنا صدقۃ قال اخبرنا ابن عینۃ عن عمر بن حبیب عن عمرو بن دینار
کالا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مشورے میں مشورہ دینے والا کی امانت داری کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ سب لوگوں سے قطع نظر جو مشورہ لینے کے لیے آیا ہے اس نے جو کیفیات بیان کی ہیں اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے نزدیک جو چیز اس کے لیے خیر کی ہو وہ دے دے. اب یہاں یہ بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ اس کے لیے خیر جو تھی وہ بتائی گئی, اب ممکن ہے اس میں اس کے لیے اب دوسرا فریق جو ہے اس کے مرضی کے مطابق وہ بات ہے نہیں, تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرا فریق مشورہ دینے والے کے در پہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے فلانے کو ایسا مشورہ دیا کہ یوں کرو فلانا کرو. ایک ہے کہ وہ ایک آدمی ہے کہ وہ اس کی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے. اب بیوی کے حالات آئے, بیوی کی جو کیفیات بیان کی کہ ان کیفیات کے پیش نظر مشیر نے یہ سمجھا کہ بھائی اس کے لیے مناسب یہی ہے. اب اس نے وہی مشورہ دیا, اب وہ کہتا ہے فلانا نے یہ مشورہ دیا اس لیے میں طلاق دے رہا ہوں. اب وہ جب بیوی والے سب ہیں وہ بیچارے اس کے سر چڑھ بیٹھیں گے کہ آپ نے مشورہ دیا ہماری بیٹی کو الگ کروایا. اب یہ سب باتیں جو ہے وہ صحیح نہیں, یہ سب غلط طریقے. شریعت جو ہے دوسرا ایک ایسا کوئی ہو تو اس کے اندر یہ نہیں ہوتا. مشورہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ لوگوں سے یوں بھی کہیں کہ میں نے فلانے سے, اتنے کہ آپ نے دیانتاً سارے حالات برابر رکھے اور اس کے بعد مشورہ آپ کو دیا گیا تو آپ اپنے طور پر فیصلہ کر لیجیے. فلانے کے مشورے کی وجہ سے میں نے عمل کیا یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے. تو یہ عمر ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ آیت پڑھی وشاورہم فی الامر, کہ یہاں دوسری نسخوں کے اندر ہے وشاورہم فی بعض الامر, کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر کے طور پر یوں فرمایا کہ بعض امور میں مشورہ لو, یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں مشورہ لینا کوئی ضروری نہیں, بعض اہم امور ہوتے ہیں اس میں مشورہ لیا جا سکتا ہے. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا حماد بن زید عن السری عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط الا هدوا لافضل ما بحضرته ثم تلا وامرهم شورى بينهم. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کسی قوم نے جب مشورہ کیا تو ان کو جو معاملہ درپیش ہے اس کے اندر جو ان کے لیے بہتر ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رہنمائی دی جاتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, کہ ان کے معاملات آپس کے مشوروں سے طے ہوتے ہیں. یہ حضرات انصار کا یہ بیان کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے تشریف لانے سے پہلے انصار کا مزاج یہی تھا کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے معاملات کو طے کرتے تھے. اسی کو بیان کیا گیا ہے ان کی خوبی کے طور پر. بابو اس میں من اشارہ علی اخیہ بغیر رشد, کسی نے اپنے بھائی کو ناواقفیت کی وجہ سے مشورہ دیا. یعنی ایک بات اور بھی ہے کہ جو مشورہ دینے والا ہے اس کو چاہیے کہ جس چیز میں مشورہ دے رہا ہے اس کے جو ہے بھلے برے سے اور اس کے جو ہے ٹھیک اور غلط سے پورے طور پر واقف ہونا چاہیے. اگر واقفیت نہیں ہے تو اس سلسلے میں مشورہ نہ دیں. جب ہمارے پاس کبھی بعض لوگ آتے ہیں فلانا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں, میں نے بھائی یہ کاروبار تو کاروبار والے اس نوع کا جو کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ اس میں آپ کے لیے مناسب ہے یا نہیں. ہمارا کام تو دعا کرنا ہے, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے. یہ کہیں ہاں جو چیز ایسی ہے جو لوگوں سے سن کر ہمارے علم میں آئی ہے یا بعض ایسی چیزیں جو ہم نے دیکھی ہے اور اس میں ہمارا رجحان یہ ہے کہ تو بتانے کی کوئی حرج کی بات نہیں. حدثنا عبداللہ بن زید قال حدثنی سعید بن ابی ایوب قال حدثنی بکر بن عمر بن ابی عثمان مسلم بن یسار بن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہی, یعنی حضور نے وہ بات نہیں فرمائی اور کسی نے یوں کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ومن استشارہ اخوہ المسلم
فاشار علیہ بغیر رشد فقد خانہ، اور جس سے اس کے مسلمان بھائی نے کسی چیز میں مشورہ لیا اور ناواقفیت کے باوجود اس نے مشورہ دیا تو اس کے ساتھ خیانت، اس لیے کہ جب تم اس معاملے سے واقف نہیں ہو تو تمہیں کیا پتا کہ اس کے لیے کون سی چیز میں بھلائی ہے اور کون سی چیز میں نقصان ہے۔ اب بھی مشورہ ایک طرح کی خیانت ہے، اور پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ تو امانت دار ہے۔ ومن افتى فتیا بغیر ثبت فاسمہ علی من افتى، ہو جس نے کسی کو بغیر کسی دلیل کے فتویٰ دیا، یعنی گویا ایک ناواقفیت، جانتا نہیں مسئلہ تو بھی بتایا، غلط بتایا، تو اس صورت میں اس کے غلط بتانے کے مطابق اگر کسی نے عمل کیا تو اس کا گناہ جو ہے فتویٰ دینے والے کے اوپر ہے، بتلانے والے کے اوپر ہے۔ اس قرض خواہ کو رقم ادا کرنے سے معذور ہے، تو قرض خواہ مقروض کو یہ رقم سود کی نیت سے دینا چاہتا ہے تو اس طریقے سے دینا صحیح ہے؟ تو قرض خواہ مقروض کو یہ رقم سود کی نیت سے، تو مطلب یہ کہ جو پہلے قرض دے چکا ہے اور اس کے ذمے باقی ہے، ابھی وصول نہیں ہو رہا ہے، اب وہ دل میں یوں نیت کر رہا ہے کہ میرے کھاتے میں اتنا جو ہے سود ہے، مجھے صدقہ کرنا ہے، وہ اب اس کے ذمے اتنا قرضہ ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ درست نہیں۔ اس طرح تو نہ سود ادا ہوگا نہ زکوٰۃ ادا ہوتی۔ زکوٰۃ کا تو مسئلہ صاف لکھا ہے کتابوں میں کہ آپ کا کسی کے اوپر قرض ہے، 500 روپیہ آپ کا قرض ہے، وہ آپ کا قرض ادا کرنے سے قاصر ہے، نہیں دے پاتا۔ اب آپ یوں نیت کر لیں کہ چلو میں اس سے پاس سے قرض لیتا نہیں، وہ میرے 500 مجھے زکوٰۃ میں دینے، وہی چھوڑ دیے، تو یہ قرض، کیونکہ جس وقت آپ نے دیا تھا قرض کے نیت سے دیا تھا۔ اصل تو یہ ہے کہ عبادت کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے اس نیت، بھائی زکوٰۃ کی نیت سے ادا کریں، اور اسی طریقے سے سود جو ہے وہ صدقے کی نیت سے دیں اس کو، تو یہ جو قرض ہے وہ تو پہلے دیا جا چکا ہے قرض کی نیت سے۔ جیسے زکوٰۃ میں مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر آپ زکوٰۃ کے طور پر، تو آپ 500 روپئے اس کو زکوٰۃ کے طور پر دیجیے اور پھر کہیے کہ آؤ میرا یہ 500 قرض واپس لاؤ۔ اسی طرح یہاں بھی وہ سود کے آپ کے پاس 500 روپئے ہیں، وہ اس کو دیجیے، اور جب مالک بن جائے اس کے بعد کہیے کہ میرے 500 تم پر نکلتے ہیں، وہ لاؤ، تو ٹھیک، ورنہ جو ہیں وہ معاف کر دینے، چھوڑ دینے سے کام بنے گا نہیں۔ એક માણસ પાસે પોતાનું રહેવાનું મકાન નથી, ભાડાના મકાનમાં રહે છે, તેની પાસે મકાન ખરીદવા માટે 70,000 જેવી રકમ છે અને મકાન 1,00,000-1,15,000નું મળે છે, તો આવા માણસને ઝકાતની રકમ આપી મકાન ખરીદવા માટે મદદ કરી શકાય? वो जब तक 70,000 रुपये उसके पास हैं वहां तक तो नहीं। अब उसको यूं कहा जा सकता है कि भाई वो 1.25 लाख का जो मकान है वो आप खरीद लो, खरीद करके 70,000 तो अदा कर दो, अब बाकी रह गए जो है वो कितने 45 लाख, अरे 45,000 अब आप दीजिए, वो मकरूज है, अब आप देंगे तो वो ये कर सकता है, लेकिन 70,000 पास होते हुए अभी नहीं। अगर कोई आदमी को उसकी वालिदा कोई हुक्म कर रही है और वालिद उसके खिलाफ हुक्म कर रहे हैं तो दोनों में से किसका हुक्म मानना चाहिए? अब ये मसला तो ये है कि जिसमें खिदमत की लाइन से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों में माँ को तरजीह दी जाती है, बाकी अहकाम के मामले में बाप की बात मानी जाएगी, और वैसे दोनों की बात शरीयत के खिलाफ हो तो किसी की नहीं मानेंगे। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, वैट टैक्स, ये सब टैक्स भरना क्या सवाब है? नहीं भरे तो गुनाह होगा। सरकार बोलती है कि देश की तरक्की में ये रकम खर्च होती है, जाहिर हुकूमत का कानून है, आप हुकूमत की दी हुई सहूलतों से फ़ायदा उठाते हैं तो आपको इन चीज़ों, हुकूमत आप तिजारत करना चाहते हैं तो तिजारत के लिए आपको मुख्तलिफ सहूलतें पहुँचाती है, दूसरे मुल्कों से राब्ता कराया जाता है, उस पर और ये दिया जाता है, तो उस सूरत में ये सारी चीज़ें हैं। जुमा के खुतबे के दौरान अक्सर लोग ऊँघने लगते हैं, कई बार तो बाकायदा नींद लेते देखा है, यानी बैठे बैठे या लेटे लेटे। खुतबा पूरा होने पर बाजू वाला कोहनी मारकर जगाता है, ऐसे में ऊँघने वाले और सोने वाले को वुजू करना होगा या खड़े होकर फर्ज की नियत बांध सकते हैं? इस तरह बैठा है
کہ اس کا جو ہے مقعد سیٹ جو ہے وہ جمی ہے جماعت زمین کے ساتھ، اور بیٹھ کر کے وہ جیسے چار چوکڑی مار کر کے بیٹھا ہے اور پھر سویا، تو ایسا سونے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں. اور اگر وہ اکڑو بیٹھا ہے تو اب اگر وہ گہری نیند جائے گا تو گر جائے گا، گر گیا تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں تو اس میں بھی نہیں ٹوٹے گا. جو آنکھوں سے معذور ہے ایسے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد اپنی آنکھ ہدیہ دینے کی وصیت کرنا کیسا ہے؟ یہ حاضہ کا جو پیونکاری ہے اس کی اجازت علماء نے دی نہیں ہے. بعض حضرات گنجائش دیتے ہیں، اکثر ہمارے اکابر نے منع کیا ہے. جو بچے ابھی نابالغ ہیں احکام شرع کے مکلف نہیں، اگر تیرنا سیکھنے کے لیے سطر کھولے اور نصف ازار پہنے تو گنجائش ہے نہیں، جبکہ یہ بدرجہ مجبوری کرنا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ ویسے تو اگر وہ اس عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ بھئی نابالغ ہے لیکن سمجھدار ہے، تو بہت سے معاملہ میں سطر کے معاملے میں جیسے بچی ہے نابالغ ہے لیکن اس کو پردے کا حکم دیا جاتا ہے قریب البلوغ ہونے کی وجہ سے. اسی طرح لڑکوں کا بھی سطر وغیرہ کے معاملے میں بہت چھوٹے بچے جن کا سطر جو ہے دیکھنے کی وجہ سے کسی کے دل میں شہوت پیدا نہیں ہوتی، ایسوں کے لیے گنجائش ہے. باقی بڑوں کا معاملہ تو سطر کا ہے. اب وہ خود کرے گا اس طرح تو اس صورت کے اندر اگر وہ سمجھدار ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شرع کے احکام سے اس کو واقف کریں. اگر کوئی شخص سب سے قرض لے کر ادا نہ کرتا ہو تو ایسے شخص کی یہ عادت دوسروں کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں تاکہ وہ بھی قرضہ نہ دے؟ اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلاں سے قرضہ مانگ کر رہا ہے اور بیچارہ پریشان ہو جائے گا اس پر بھروسہ کر کے تو کہہ سکتے ہیں، ورنہ عام اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دو فرق ہے دو چیزوں میں، سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھا جائے. کل بیان میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق پر رحم کرنا چاہیے، مگر گھر میں نقصان کرنے والی مخلوق جیسے چوہے جھینگور وغیرہ ہیں دوا چھانٹ کر مار سکتے ہیں، یعنی اس کی اجازت ہے. جو نقصان کرتے ہیں جن سے تکلیف پہنچتی ہے تو اگر نہ مارو تو بہت نقصان کرتے ہیں، اس کی اجازت. حضرت جی بال مبارک کی کیا حقیقت ہے؟ اور آج کل ہر جگہ زیادہ بال مبارک دیکھنے کو ملتے ہیں، تو پہچان اور سچائی کیا ہے؟ بھائی اس کی سچائی کی تو کوئی علامت نہیں بتلائی گئی. اگر سند ہے کہ بھائی سند کے ساتھ تو اس کا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات میں سے ہے، اور اگر سند نہیں ہے تو نہ اس کو جھٹلاویں نہ اس کو یہ کریں. بس کوئی ایسا معاملہ توہین کا بھی نہیں کرنا چاہیے اور ایسا عظمت کا بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے اگر جھوٹا ہو تو یہ ہو. خاموشی اختیار کرنی چاہیے. سمجھ نہیں آ رہا. بینک کی ملازمت کرنا کیسا ہے؟ ریٹائر ہونے پر جو پینشن ملے وہ جائز؟ بینک چونکہ بینک کا کاروبار سود کا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو کچھ دیتی ہے وہ بھی سودی آمدنی ہوتی ہے اس کی، اس لیے وہ درست نہیں ہے. اس کی ملازمت بھی نہیں، اس سے ملی ہوئی تنخواہ بھی نہیں. بے نمازی کا گھر کا کھانا کھائے تو کیسا ہے، یا بے نمازی کا ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ ویسے اگر اس کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ کے نہ کھانے کی وجہ سے اس کو تنبیہ ہوتی ہو تو مناسب ہے، کر کے دیکھو. اس کی وجہ سے اگر نمازی بن جاتا ہے تو بہت اچھا.